یہ قصہ نبوت سے کئی سال پہلے کا ہے کہ یمن کے ایک قبیلے میں سیف بن یزن نامی ایک شخص رہتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا یمن پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ سیف کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی۔ اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اسی طرح وہ اپنے باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے کہ یمن عرب کا علاقہ تھا، تو یمن کے چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارک دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش قبیلے کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے آیا۔ اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں موجود تھے۔ تب حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کعبے کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرنے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والے نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا کہ اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ پھر سیف نے کہا ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ 1 ماہ مہمان نوازی کے بعد سیف نے عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دیں۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجہ حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے کہ میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، سیف کہنے لگا، جب مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کاندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو ہی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے ضرور پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ یہی اس کا زمانہ ہے، اور وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کی آرزو مند ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے ہی اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش قدوں کو ٹھنڈا کرے گا، بت قدوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا، برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی اور پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں۔ سیف نے کہا کہ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے، اور پھر سیف نے ان سے کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا کہ ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کی انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں۔
अब मैं और उसका चचा अबू तालिब उसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने उनसे कहा कि मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है वो वाकया इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, उसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए कि वो उसके दुश्मन हैं। ये और बात है कि अल्लाह ताला हरगिज़ उन लोगों को उन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया है उसका अपने कबीले वालों से जिक्र न करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से उन लोगों में हसद और जलन पैदा हो जाएगी। ये लोग सोच सकते हैं कि ये इज्जत और बुलंदी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग उस वक्त तक जिंदा न रहे तो उनकी औलादें ये काम करेंगी। अगर मुझे ये मालूम न होता कि इस नबी के ज़हूर से पहले ही मौत मुझे आ लेगी तो मैं अपने ऊँटों और काफलों के साथ रवाना होता और उनकी सल्तनत के मरकज़ यसरब में पहुंचता, क्योंकि मैं इस किताब में ये बात पाता हूँ कि शहर यसरब उनके सुल्तनत का मरकज़ होगा, उनकी ताकत का सरचश्मा होगा, उनकी मदद और नुसरत का ठिकाना होगा और उनकी वफात की जगह होगी। उसके बाद उसने अब्दुल मुतल्लिब के साथियों को बुलाया। उनमें से हर एक को 10 हबशी गुलाम, 10 हबशी बांदियाँ और धानीदार यमनी चादरें, बड़ी मिकदार में सोना चांदी, 100 ऊँट और अंबर के भरे डब्बे दिए। फिर अब्दुल मुतल्लिब को उससे 10 गुना ज़्यादा दिया और बोला, साल गुजरने पर मेरे पास उनकी खबर ले आना और उनके हालात बताना। साल गुजरने से पहले ही उस बादशाह का इंतकाल हो गया। अब्दुल मुतल्लिब अक्सर उस बादशाह का जिक्र किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हो गया। उस तरह एक अजीम सरपरस्त का साथ छूट गया। उस वक्त हज़रत अब्दुल मुतल्लिब की उम्र 95 साल थी। जिस वक्त अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चारपाई के पास मौजूद थे। अब्दुल मुतल्लिब को उजून के मुकाम पर उनके दादा के पास दफन कर दिया गया। अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।